بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف ٹورانٹو ٹیلی ویژن کی لائیو براڈ کاسٹ میرے ساتھ انجم ملک کے ساتھ، اور آج فیبرری 1 2024 ہے۔ ہوپ ایوری بڈی از ڈوئنگ ویل۔ آپ ہماری جو لائیو ٹرانسمیشن ہے وہ سارے آئی پی چینلز پہ دیکھتے ہیں، اور فیس بک پہ بھی لائیو ہیں، ہم یوٹیوب پہ بھی لائیو ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے ڈیورنگ دس ٹرانسمیشن کہ ایک تو آپ کی لائیو کالز ہم لکھ سکیں اور آپ سے ہم بات کر سکیں۔ اگر آپ کا کوئی سینٹیمنٹ ہے، آپ انٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں وائس آف ٹورانٹو ٹیلی ویژن کے اس پلیٹ فارم پہ میرے ساتھ انجم ملک کے ساتھ، تو پلیز پک اپ دا فون، گیو اس اے کال۔ میرے نمبرز جو ہیں وہ ہمیشہ اسکرین پہ رہتے ہیں۔ ہمارے اسٹوڈیوز کے لائن کے نمبر ہیں 9056704114، اور سوشل میڈیا ہینڈل ہے ہمارا @وائس آف ٹورانٹو TV، اور فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ بھی ہم لائیو ہیں اس وقت۔ ڈیورنگ دس پروگرام اگر آپ فیس بک پہ بھی ہم کو میسج کرنا چاہیں تو آپ ہمیں فیس بک پہ بھی میسج کر سکتے ہیں اور ہم سے بات کر سکتے ہیں۔ اور اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کی طرف چلیں، خاص طور پہ آج بہت ساری چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہیں، لیکن سب سے پہلے یہ کہ اگر آپ بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بزنس کی جو پروموشن ہے وہ ہم تھورلی طریقے سے کر سکیں اور آپ کا میسج جو ہے وہ کمیونٹی تک پہنچا سکیں، تو آپ مجھے پروگرام کے بعد میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور میرا نمبر ہے 9059654786۔ اس پہ آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں۔ آپ مجھے ای میل بھی کر سکتے ہیں، ہمارا ای میل ایڈریس ہے voiceoftorontotv@gmail.com۔ ہمارے بہت سارے ایڈورٹائزنگ پیکیجز جو ہیں جو کہ ہم نے اسمال بزنس کمیونٹی کے لیے بنائے ہوئے ہیں، وہ ہماری ویب سائٹ پہ ہیں votmedia.ca، اس پہ آپ جا سکتے ہیں votmedia.ca۔ آپ کی ای میلز جو ہیں وہ گائے بگائے ہمیں ملتی رہتی ہیں، اور آپ کی فیڈ بیک بھی ہمیں ملتی رہتی ہے کہ آپ پروگرامز میں کیا دیکھنا چاہتے ہیں، کیا پسند کرنا چاہتے ہیں۔ اس حوالے سے ہماری کوشش رہتی ہے کہ بہت ساری چیزیں ہم آپ کے لیے نئی بھی لے کے آتے ہیں، اور کچھ بہت ساری چیزیں ہم نئی کرنے بھی جا رہے ہیں۔ رمضان آن دا کارنر ہے، رمضان کے اندر بھی ہماری ٹرانسمیشن آپ دیکھتے ہیں۔ جب سے ہم نے اپنے ٹیلی ویژن چینل کو شروع کیا، ہر سال آپ کے ساتھ ہم ہوتے ہیں رمضان میں، اور بہت ساری رمضان ٹرانسمیشنز کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کویشچن آنسرز کا جو ایک سیشن ہوتا ہے ہمارا، اس میں آپ کے لیے بہت سارے انعامات ہوتے ہیں ہمارے اسپانسر کی طرف سے۔ اس سال بھی انشاءاللہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ بہت سارے انعامات جو ہے وہ آپ کے لیے رکھیں گے، اور ڈیورنگ دس رمضان ٹرانسمیشن ہم آپ کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے انشاءاللہ، اور آپ کو اس پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ آج کا جو پروگرام ہے خاص طور پہ سب سے پہلے تو میں پاکستان کے اندر جو بتدریج صورتحال ہے، 8 فروری کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، ہوپ فلی کہ الیکشن ہو جائیں، لیکن اس وقت جو پاکستان میں جو جوڈیشری جس طرح کام کر رہی ہے وہ پوری دنیا کے لیے ایک سوالیہ نشان بنی ہوئی ہے کہ ہمارے ہاں وہاں پر کورٹس کیسے کام کرتے ہیں، ہمارے ہاں ٹرائلز کیسے ہوتے ہیں، ہمارے ہاں کس طرح جو اکیوزڈ ہیں ان کو ڈیفینڈ کا رائٹ نہیں دیا جاتا، ان کو بات نہیں کرنی دی جاتی، ان کو لائرز جو ہیں پروٹیکٹڈ نہیں ہیں، وہ ان کو لائرز نہیں دیے جاتے۔ خاص طور پہ عمران خان کا جو ابھی کیس چل رہا ہے، اور جس حوالے سے ان کا جو ایک ورڈکٹ آیا ہے، وہ بڑا ایک ڈس ہارٹننگ ہے پورے پاکستانیوں کے لیے۔ تھرو آؤٹ دا ورلڈ اس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے، اور جس طرح ہیسٹی ڈیسیجنز لیے گئے ہیں، اور جس طرح ججز جو ہیں انہوں نے ان کو سینٹنسز دی ہیں، وہ ایک مذاق بن گیا ہے پاکستان کے اندر کہ پاکستان کا جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ اتنا کرپٹ ہے اور اتنا خراب ہے کہ وہاں پر مطلب آپ جو چاہیں آپ کر سکتے ہیں، اور مطلب کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی آواز جو ہے اس کو بلند کرے۔ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی پتہ نہیں کس طرح کام کر رہی ہے، اور ہمارے ججز کیسے کام کر رہے ہیں۔ آئی ہوپ کہ ابھی یہ ٹرائل جو عمران خان کا جو کورٹ نے ورڈکٹ دیا ہے اس کے اوپر، آبویسلی اس میں بہت سارے فلاز ہیں۔ دے کین گو بیک اینڈ دے کین پٹ ریکویسٹ ٹو دا ہائی کورٹ، اینڈ فرام اے ہائی کورٹ دے کین گو ٹو سپریم کورٹ، اور ان چیزوں کو پراپرلی ایڈریس کر کے ان چیزوں کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر تو کوئی مجرم ہے تو اس کو سزا ہونی چاہیے، لیکن اگر کوئی مجرم نہیں ہے، آپ اس کو مجرم بنا رہے ہیں، تو پوری جگ ہسائی ہو رہی ہے ہمارے پاکستان کی پوری دنیا میں۔ اس حوالے سے میں نے آج جرنلسٹ رانا سہیل صاحب کو دعوت دی ہے، ہم ان سے بات کریں گے
وہ پاکستان میں بھی اخبار نکالتے رہے ہیں، جرنلسٹ بھی رہے ہیں، یہاں بھی اخبار نکالتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ ان سے تھوڑی سی ہم بات کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ بڑا امپورٹنٹلی یہ کہ میئر پیٹرک براؤن ہمارے ساتھ ہوں گے تھوڑی دیر میں، اور خاص طور پہ برامپٹن کے اندر جو اس وقت ایک آٹو تھیفٹ کا جو ایک سلسلہ چل رہا ہے، پورے ٹورانٹو میں ہی ہے، جنرلی ہو رہا ہے، لیکن برامپٹن میں بہت زیادہ ہے، بریک انٹریز جو ہیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، اور گاڑیاں چوری کی جا رہی ہیں، ہاؤسنگ کا کرائسس ہے۔ اس حوالے سے آج ہی انہوں نے ایک نیبرہڈ واچ پروگرام جو ہے اس کو لانچ کیا ہے، اور وہ پروگرام جو ہے اس پہ بھی ان سے ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آگے چل کے مسلم ویلفیئر کینیڈا ہر سال ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، رمضان پروجیکٹ کے حوالے سے وہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ بہت ساری رمضان باسکٹس ہیں جو کہ لیس پریویلیج لوگ جو ہیں ان کو وہ دیتے ہیں، اور دینے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کو بائی کریں اور ان کو سپورٹ کریں۔ ان کی ویب سائٹ پہ جائیں، mwcanada.org پہ جا کے آپ اس کو ہول ہارٹیڈلی سپورٹ کر سکتے ہیں اس پروجیکٹ کو۔ اس پروجیکٹ میں بہت ساری اور چیزیں بھی ہیں، جس میں کہ ویلز آن میلز بھی ہوتے ہیں، جس میں سینئرز کے لیے فوڈ بینکس ہیں، اس کے اندر بھی جو ہے وہ پیسے اکٹھے کرتے ہیں رمضانوں میں۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں، اٹس اے فل پروگرام، وی ہیو 3 ڈفرنٹ گیسٹ ود می، تو کوشش کریں گے کہ ایک ایک کر کے بہت ساری چیزیں جو ہیں اس کو ہم ڈسکس کریں آج۔ لیکن بڑا ضروری یہ بھی ہے کہ جب آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم چاہتے یہ ہیں کہ آپ اپنا فون اٹھائیں، آپ ہمارے ساتھ انٹریکٹ کریں، آپ کا کوئی سوال ہو ہمارے جو گیسٹ ہیں ان کے ساتھ تو آپ وہ بھی ان سے کریں۔ اگر پاکستان کے حوالے سے آپ کا کوئی کویشچن ہو تو آپ ضرور ہم سے بات کریں۔ اگر آپ برامپٹن میں رہتے ہیں، خاص طور پہ آج میں نے دعوت دی ہے پیٹرک براؤن صاحب کو، تو برامپٹونین جو ہیں ان کے جو مسئلے ہیں ان پہ ہم بات کریں۔ نیکسٹ ویک آئی ول ہیو کیون ایش ود می، انشاءاللہ ان سے بات کریں گے۔ پکرنگ کے میئر ہیں اور ملٹن کے جو میئر ہیں، نیکسٹ ویک ان سے ہم بات کریں گے۔ گورڈن کرینٹس کہ جو ملٹن میں ہماری جو کمیونٹی رہتی ہے، اور خاص طور پہ جو پکرنگ میں ہماری کمیونٹی رہتی ہے، ان کے کیا مسئلے مسائل ہیں، ان کے ایریز میں ان کو کیسے ایڈریس کیا جا سکتا ہے، میئر کا جو پلیٹ فارم ہے وہ ان کی کیسے مدد کر سکتے ہیں، کون سے ایسے عوامل موجود ہیں جس پہ کہ ہماری کمیونٹی جا کے لاگ ان کر کے بہت ساری انفارمیشن لے سکتی ہے۔ تو میری کوشش یہ رہتی ہے خاص طور پہ اس پروگرام کے کرنٹ افیئر کا پروگرام ہوتا ہے اس حوالے سے کہ بہت ساری چیزیں آپ کے ساتھ ہم ڈسکس کریں اور اویئرنیس جو ہے اس کو کریٹ کرنے کی کوشش کریں۔ الیکشنز جو ہیں وہ بھی ایسا لگتا ہے کہ کینیڈا میں اٹ شوڈ بی کمنگ سون، اس حوالے سے بہت ساری کارنر میٹنگز ہو رہی ہیں، بہت سارے لوگوں کو نامینیٹ کیا جا رہا ہے۔ ابھی ریسنٹلی ہمارے ایک دوست محمد اسحاق صاحب، ان کو کلیم بھی کیا ہے مساساگا ویسٹ سے، سینٹرل سے آئی بلیو، ان سے بھی آگے چل کے ہم بات کریں گے اگلے کچھ دنوں کے اندر۔ اسی طرح ہمارا جو پلیٹ فارم ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں این ڈی پی کے کینڈیڈیٹس ہوں یا لبرل کے ہوں یا کنزرویٹو پارٹی کے ہوں، ہر ایک کو ایک ایکول اپرچونٹی ہم پرووائڈ کریں۔ وہ یہاں آئیں، آ کے اپنا جو ان کا ویژن ہے وہ اس کو ڈسکس کریں، مینڈیٹ کو ڈسکس کریں، اور ایز این الیکٹڈ پروفیشنل جب وہ بن جائیں، جب ممبر آف پارلیمنٹ ہوں یا پروونشل ممبر آف اسمبلی کے وہ ممبر بنیں، تو وہ آپ کی کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں۔ امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو ووٹ دیتے ہیں، آپ کا ووٹ جو ہے، جو آپ کا ووٹ کا حق ہے، وہ بڑا قیمتی ہے، اور جب آپ کسی کو ووٹ دیتے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ اچھی طرح انفارم ڈیسیجن لیں ووٹ دینے سے پہلے کہ آپ کس کو ووٹ دے رہے ہیں، کس پارٹی کو دے رہے ہیں، وہ آپ کا حق ہے۔ لیکن بعد میں جب اگلے 3-4 سال کے لیے جب وہ جس کو آپ ووٹ دیتے ہیں اور اگر وہ ممبر آف پارلیمنٹ بن جاتے ہیں یا ایم پی بن جاتے ہیں، تو دین یو کین آلویز ریچ آؤٹ ٹو دیم فار لاٹ آف ایشوز دیٹ وی کین فیس، چاہے وہ آپ کے سٹی کاؤنسلرز ہوں، ریجنل کاؤنسلرز ہوں، تو یو شوڈ ہیو ایکسیس ٹو دیم ایٹ آل ٹائمز، تاکہ آپ اپنے مسئلے ان کے پاس لے کے جائیں اور ان سے آپ بات کریں۔ تو آگے چل کے ہم بات کریں گے بہت ساری ان چیزوں کے حوالے سے، اور سب سے پہلے میئر پیٹرک براؤن جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوں گے تھوڑی دیر میں۔ He is at an event somewhere, but he's going to be on a video call with me. He's not personally with me in the studio tonight, but we are going to be connecting with him on the video call, inshallah. Isi tarah, similarly, we will have Rana Sohail with the video call and Muslim Welfare Canada on a video call tonight. Everybody is on a video call tonight, but aap phone utha ke call kar sakte hain. We can open to take your calls. It's an open forum. Aur koi bhi aapka masla ho, we can talk about it, we can discuss it. اور اس حوالے سے ضرور آپ اس پروگرام کا حصہ بنیں
और अगर आप चाहें तो आप मैसेज भी कर सकते हैं। हम एक 2-3 मिनट के ब्रेक पे जाते हैं, कमर्शियल्स भी बहुत ज़रूरी हैं, मैसेजेस बहुत ज़रूरी हैं, उसके बाद हम प्रोग्राम में वापस आते हैं। यू आर वॉचिंग वॉइस ऑफ टोरंटो टेलीविजन विद मी अंजुम मलिक ऑन February 1st। आज जुमेरात का दिन है, एंड प्लीज़ डू नॉट चेंज दिस चैनल, विल कमिंग बैक टू यू वेरी शॉर्टली। थैंक यू सो मच। जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। मुस्लिम वेलफेयर सेंटर के जरिए आप पाकिस्तान के रेगिस्तान में प्यासों को पानी पिला सकते हैं, गरीब बच्चों की तालीम और माली परवरिश कर सकते हैं, बीमारों का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। ज़कात, सदक़ात या फिदिया देने के लिए आज ही हमें फ़ोन करें 1-866-754-3111। I want to be a data scientist. That's something I'm passionate about. I want to bring a change in the medical aspects. Data scientists do collection of the data, then they analyze the data, and then they transform the data into meaningful conclusions. Algoma is unique because we get a chance to do one-on-one interaction with professor, and that's the best part. The need of computer science graduate is huge. Nowadays, the industry demand is changing every day, and Algoma is adaptable. Algoma is changing its course content, changing the degree programs, and giving several certificate courses that the industry is actually looking for. Personalized learning is the hallmark of Algoma's university experience. Algoma is offering the accelerated second degree. It's the only one in province. Algoma not only just give us an in-campus experience and skill set, but they also help us develop how to present ourselves in real world. Where do I see myself in 5 to 10 years? I see myself working at some multinational corporation as a data scientist. This is the first step towards my journey. Cause I look good. Shake my hair and then I move my shoulders, legs, hands and feet. I know you mad, thanks for the input. It ain't my fault that I look this good, and I don't care because I got my hat on lean like a king. I got a smooth disposition, got the swag running all through my veins. In the coupe when I'm whipping, I try to top like I make a bar crane. When you talk, I don't listen. Cause I don't really wanna hear you complain. I make a smooth transition and bounce back like a basketball game. Who that got 'em up now? Who that got 'em funky like me? Got their hands up like a touchdown. Where they sweating, they gon' need an IV. Who that got 'em up now? Hello, this is Tahir Mangat from Remax Millennium. I'm top producer and award winner realtor for multiple years. हम आपको प्रोवाइड करते हैं अंडर वन रूफ रियल स्टेट सर्विसेज, मॉर्गेज सर्विसेज एंड लीगल सर्विसेज फॉर ऑल द रियल स्टेट मैटर्स। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 647-778-7879 and I'm searchable on all the social medias with Tahir Mangat name, and I sell it for max and I'm the best negotiator. It's good to dream big, to own a house and a business. Get residential and business loans. Get insurance to protect your dreams. Get your children in university education without monetary worries. Invite your family from back home to share your success in Canada. Me and my team of professionals will help you under one roof to settle down in Canada. Amber Financial and Allied Services. Call now. 647-887-1696. Amber Financial and Allied Services. All services under one roof. ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਅਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਤੇ ਜੇ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ETN Travels ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਨੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਇੱਕਦਮ ਸਮੂਥ। Domestic and international travel, all inclusive packages, cruises, super visa insurance, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਾਲ ETN Travels ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ traveling need ਲਈ one stop solution. 2 locations to serve you, Brampton and Mississauga. ETN Travels serving you from 2 locations, Brampton 905 463 1301, Mississauga 905 463 1304. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ टोरंटो टेलीविज़न की लाइव ब्रॉडकास्ट। मैं हूं आपका होस्ट अंजुम मलिक और वॉइस ऑफ टोरंटो टीवी आप देखते हैं सारे IP चैनल्स के ऊपर। हम इस वक्त लाइव हैं आपके साथ और 2-4 मिनट के बाद ब्रैम्पटन से Mayor Patrick Brown will be joining us and I'll talk to him inshallah in regards to all the issues that we have at our hand for the people of Brampton who's living there, whether it's a housing, is a crime issues in the Brampton area, it is to do with the car theft, in general the neighborhood watch जो उनका program उन्होंने launch किया. There's so much thing that is going on in the city of Toronto over the last several months, I would say, that the crime has arrived so much. Even the Toronto Police Chief has been asking the Mayor of Toronto, Olivia Chow, for additional funding of about $12-13 million to add more police officers. They're saying right now that Toronto mein is waqt, if you have a problem at home, God forbid there's an emergency, and this is the city of Toronto they're talking about, that if you call 911, it will take 22 minutes, 22 minutes ka time lagega before the help is arrived, which means either the police or you're talking about the fire department or whatever, कह रहे हैं 22 मिनट तक का टाइम लग सकता है, and they are trying to, and this has gone up from pandemic times from 12-13 minutes say has gone to 22 minutes, which is a huge number, because in 22 minutes anything can happen, which is very seriously a serious matter. So the Toronto Police Chief has requested to add, even the board for them that they have, the Toronto Police Board, they are adding, they want to add another 800 to 900 officers on the streets of Toronto, and this is what they are short right now. So I mean, this is one of the alarming situation we have in this province, especially in this city in Toronto. And I hope that our Premier, Mr. Ford, should be working with the Toronto Police and the Mayor of Toronto to give them extra funding to alleviate these problems that we have. Similarly, we have these problems in Mississauga and in Brampton and other vicinities as well, especially now after Bonnie Crombie has taken a new role and going into the provincial politics. I'm going to ask Mayor Patrick Brown in regards to खास तौर पे the Peel division जो separation होने जा रहा था 2025 में, what will happen to that for the departure of Mayor Bonnie Crombie. So this is something I'm going to ask him as well, because people were kind of concerned about that as well. और हमारी लाइंस खुली हैं, अगर आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं और आपका कोई क्वेश्चन हो, before I get the Mayor Patrick Brown on, please give us a call at 905-670-4114 is the number to call. अगर आपके जो कोई लव वंस हैं वो पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं, मिडल ईस्ट में हैं, so Algoma University is, they have a campus in Sault Ste. Marie, and they have a campus in Brampton, and they are expanding in Brampton right now. And Algoma University is actually a very recognized university for the last so many years, and they are also collaborating with colleges right now. They are collaborating with the job agencies and recruiters. When people graduate from them, they place them into different jobs.
So this is something I would recommend that अगर आप कोई भी लव वन हो जो कि कनाडा आना चाहता हो और पढ़ने के लिए you want to go to university for undergraduate program or a postgraduate program, they have so many different right now programs, then you can be a part of it at a half of the cost of the major universities in Canada, and you can still be getting AAA class education, good housing, easier access to recruiters and jobs after you graduate. So I would strongly recommend that get hold of algoma.u. उसके ऊपर आप जाके आप हमें भी ईमेल कर सकते हैं. We can forward it to information to their team. Brent उनके vice president हैं, and then we have the Vice Chancellor Asima, who is they've been collaborating with Voice of Toronto TV from the day one. We have been their voice. We've been putting on this awareness and creating awareness for our community. तो आप हमें भी लिख सकते हैं voiceoftorontotv@gmail.com पे. आप उनका अपना किसी लव वन का CV है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं. We can forward that to them, or you can go on their website algoma.u पे जाके आप information दे सकते हैं. So there's a lot of things that you can do. Being living in Canada, and if you would like to bring a loved one into Canada. Also, the quota for the students, the immigration minister has cut it down. I did talk about it last week as well in my program. Okay, because of the housing crisis we have in Canada, they are putting a cap on students to come into this Canada from about 900,000 to maybe 400,000 or 450,000. I think 50% cap till the housing crisis has been resolved. So that is something also that is going on, which is something that I thought I should bring it up to you guys. Or similarly, the immigration to Canada applications, I hope कि उनके ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, but this is something that has been talked about recently. So I will be having Mayor Patrick Brown joining me in a couple of minutes, and till that time we're going to go for a very short break again for a minute or two, and we'll come back to you after this break. All right, so please stay with us. We'll come back. Thank you so much. Watch this Algoma University ad and we'll come back. Thank you. I want to be a data scientist. That's something I'm passionate about. I want to bring a change in the medical aspects. Data scientists do collection of the data, then they analyze the data, and then they transform the data into meaningful conclusions. Algoma is unique because we get a chance to do one-on-one interaction with professor, and that's the best part. The need of computer science graduate is huge. Nowadays, the industry demand is changing every day, and Algoma is adaptable. Algoma is changing its course content, changing the degree programs, and giving several certificate courses that the industry is actually looking for. Personalized learning is the hallmark of Algoma's university experience. Algoma is offering the accelerated second degree. It's the only one in province. Algoma not only just give us an in-campus experience and skill set, but they also help us develop how to present ourselves in real world. Where do I see myself in 5 to 10 years? I see myself working at some multinational corporation as a data scientist. This is the first step towards my journey. It's good to dream big, to own a house and a business. Get residential and business loans. Get insurance to protect your dreams. Get your children in university education without monetary worries. Invite your family from back home to share your success in Canada. Me and my team of professionals will help you under one roof to settle down in Canada. Amber Financial and Allied Services. Call now. 647-887-1696. Amber Financial and Allied Services. All services under one roof. Pedal back, I'm on the good foot. Do my
good. Shake my hair and then I move my shoulders, legs, hands and feet. I know you mad, thanks for the input. It ain't my fault that I look this good. And I don't care because I got my hat on lean like a king. I got a smooth disposition. Got the swag running all through my veins. In the coupe when I'm whipping. I try to top like I make a bar crane. When you talk, I don't listen. Cause I don't really wanna hear you complain. I make a smooth transition and bounce back like a basketball game. Who that got 'em up now? Who that got 'em funky like me? Got their hands up like a touchdown. Where they sweating, they gon' need an IV. Who that got 'em up now? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਅਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਈਟੀਐਨ ਟਰੈਵਲਸ ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਨੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਇੱਕਦਮ ਸਮੂਥ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਐਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੈਵਲ ਆਲ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਪੈਕੇजेस cruises ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਾਲ ਈਟੀਐਨ ਟਰੈਵਲਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਨੀਡ ਲਈ one stop solution, 2 locations to serve you, Brampton and Mississauga. ETN Travels serving you from 2 locations, Brampton 905-463-1301, Mississauga 905-463-1304. Hello, this is Tahir Mangat from Remax Millennium. I'm top producer and award winner, realtor for multiple years. हम आपको प्रोवाइड करते हैं अंडर वन रूफ रियल स्टेट सर्विसेज, मॉर्गेज सर्विसेज एंड लीगल सर्विसेज फॉर ऑल द रियल स्टेट मैटर्स। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 647-778-7879 and I'm searchable on all the social medias with Tahir Mangat name and I sell it for max and I'm the best negotiator. जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। मुस्लिम वेलफेयर सेंटर के जरिए आप पाकिस्तान के रेगिस्तान में प्यासों को पानी पिला सकते हैं, गरीब बच्चों की तालीम और माली परवरिश कर सकते हैं, बीमारों का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। ज़कात, सदक़ात या फिदिया देने के लिए आज ही हमें फोन करें 1-866-754-3111। It's good to dream big, to own a house and a business. Get residential and business loans. Get insurance to protect your dreams. Get your children in university education without monetary worries. Invite your family from back home to share your success in Canada. Me and my team of professionals will help you under one roof to settle down in Canada. Amber Financial and Allied Services. Call now. 647-887-1696. Amber Financial and Allied Services. All services under one roof. Candles back, I'm on a good foot. Do my dance because I look good. Shake my hair and then I move my shoulders, legs, hands and feet. I know you mad, thanks for the input. It ain't my fault that I look this good. And I don't care because I got my hat on lean like a king. I got a smooth disposition. Got the swag running all through my veins. In the coupe when I'm whipping. I try to top like I make a bar crane. When you talk, I don't listen. Cause I don't really wanna hear you complain. I make a smooth transition and bounce back like a basketball game. Who that got 'em up now? Who that got 'em funky like me? Got their hands up like a touchdown. Where they sweating, they gon' need an IV. Who that got 'em up now? Hello, this is Tahir Mangat from Remax Millennium. I'm top producer and award winner, realtor for multiple years. हम आपको प्रोवाइड करते हैं अंडर वन रूफ रियल स्टेट सर्विसेज, मॉर्गेज सर्विसेज एंड लीगल सर्विसेज फॉर ऑल द रियल स्टेट मैटर्स। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 647-778-7879 and I'm searchable on all the social medias with Tahir Mangat name and I sell it for max and I'm the best negotiator. I want to
be a data scientist. That's something I'm passionate about. I want to bring a change in the medical aspects. Data scientists do collection of the data, then they analyze the data, and then they transform the data into meaningful conclusions. Algoma is unique because we get a chance to do one-on-one interaction with professor, and that's the best part. The need of computer science graduate is huge. Nowadays, the industry demand is changing every day, and Algoma is adaptable. Algoma is changing its course content, changing the degree programs, and giving several certificate courses that the industry is actually looking for. Personalized learning is the hallmark of Algoma's university experience. Algoma is offering the accelerated second degree. It's the only one in province. Algoma not only just give us an in-campus experience and skill set, but they also help us develop how to present ourselves in real world. Where do I see myself in 5 to 10 years? I see myself working at some multinational corporation as a data scientist. This is the first step towards my journey. वेलकम बैक व्यूअर्स, यू आर वाचिंग वॉइस ऑफ टोरंटो विद मी अंजुम मलिक। और मैं अपने प्रोग्राम के शुरू में बता रहा था आपको कि मेयर पैट्रिक ब्राउन विल बी विद अस एंड ही जस्ट जॉइंड अस एंड लेट्स टॉक टू हिम। वेरी गुड इवनिंग पैट्रिक, हाउ आर यू टुनाइट? Very good. Great to be back on your show. Thank you so much. I know you're a very busy man, Mayor Patrick, but thank you for taking time to Voice of Toronto TV. As per you, your acclaimed, iconic TV channel. Thank you for that. I always watch that message that you have recorded. It's an amazing one. Thank you so much. We're honored to celebrate the great platform you have. Thank you so much. Thank you. Mayor Patrick, first of all, I want to take this opportunity and and I've been telling this during before the break, before you came on to my audience, that in Brampton, you have a lot of challenges that you're dealing with right now. And we want to touch base on some of those challenges and how you are trying to help the community to stay together, be safe. You as a mayor oversee all that it happens, the policing works and all that. And today I got an email from your office, which is very overwhelming, saying that the neighborhood watch program. And I think this is a need of time. People need that in Brampton. So let's talk a little bit about, first of all, the Autotheft Summit that is going to be underway and what that entails to and what people can expect. Well, sure, we can start with auto thefts. As I'm sure you're aware, for the last few years, I have been very outspoken about auto thefts. We've seen a 300% increase across big cities in Ontario and Quebec. And even though we're hiring record numbers of police officers, they're not able to combat the leak in the bucket. And the leak in the bucket is Canada has become the easiest place to steal a car. The reason it's so easy to steal a car, the reason you see Ontario license plates or Quebec license plates and Turkey and Dubai and in Africa is because we don't monitor our ports. In Canada, we have an honor system. So if you've got a shipping container, they just ask the person to promise that there's no stolen goods in it. In the US, they screen their shipping containers, and surprise, surprise, auto thefts are 90% less in the US. Other industrialized countries have rigorous screenings at the ports. Canada doesn't. And so Chief Nishan and myself and other chiefs have been pushing, lobbying, advocating that we have proper screening by the CBSA. Right now, less than 1% of the shipping containers are screened. You can see a car stolen in Scarborough or Mississauga or Brampton, and literally within 5 or 6 hours, it's at the ports, and it's gone to international markets. And so my plan is, one, make sure that we start screening our shipping containers. And secondly, I've been lobbying for tougher sentences for those that are convicted of an auto theft. You know, auto thefts right now is the third largest revenue source for organized crime in Canada. Third largest, only behind guns and drugs. But if you get
convicted of a drug-related matter or a gun issue, you're going to be spending time in jail. But with an auto theft, it's a slap on the wrist. Maybe you spend one night in jail. We need to have real consequences for these hooligans that are stealing cars in our community. Are you in a liberty to identify what nationalities are more involved into this? If you are at liberty to talk about that? It's not one specific nationality. What we're seeing is there is organized crime that sort of crosses all nationalities. This is run by organized crime. This is not, there may be some occasions where it's petty theft. It's largely, it's gang activity. This has become a major revenue source for organized crime. It could be in excess of $1 billion. So for people who are watching you tonight as the mayor of Brampton, what are the tips you want to provide them when you are lobbying this with the chief and the other chief of the police and all that how do people can protect themselves from this auto theft who live in your ridings? So, frankly, a lot of the ways to protect yourself are Band-Aid solutions. The number one way to protect ourselves is to get the federal government to bring security back to our ports. That's the biggest way to help. But in the meantime, we've handed out Faraday pouches, which means that it protects your car key from being replicated. That's a common way that cars are stolen. So, please put your key at nighttime in a Faraday pouch so that the signal cannot be replicated. We encourage people that have garages to park their car in the garage. We see it is much more unlikely for a car to be stolen if it's in a garage. So those are some basic safety tips, but we understand that we need structural change in Canada. The US is 10 times our size, 10 times Canada's size, yet we have almost the same amount of stolen vehicles. In what world, with Canada having such a small population, are we rivaling the US in numbers of cars stolen? We need to bring security back to our ports. Okay. Before I hit a lot of some of those issues that I have in mind to speak to you tonight, the good thing that I saw that email in regards to the Neighborhood Watch program, and the city is also willing to give about $1,500 to the communities to do some sort of events. Let's put a little light on that. This is a good thing this is a good move from your office. So we have a number of Neighborhood Watch programs where we encourage neighbors to talk to neighbors. Neighbors that look out for neighbors is helpful. And so the more interconnected a neighborhood is, the more I think you're going to look out for each other. And it's sort of, that's the way it used to be. But I think with technology and people, having video games and TVs with every channel in the world, sometimes people are more isolated and more in silos, and we're encouraging communities and neighborhoods to be connected and to work together to protect each other's security. Okay. And that program initiated as of today, or was it on before as well? So we've had Neighborhood Watch programs before. I think the email you got was just an update on funding opportunities. Okay. No, that's a good thing, actually. I mean, the neighbors need to talk to each other and find ways how to protect themselves in the area, and this is a good thing. This is a good initiative. I was watching your video message in regards to the housing crisis we have in Brampton, and 25 students living in a basement. I mean, I was shocked. I mean, what were you going to say about that? What people need to do and how to protect their properties in Brampton, and what line of action they should follow that this should not happen, this thing again, and the landlords would come into an issues. So, Anjum, first thing I'd say is, as much as people are shocked by 25 students in a basement apartment, sadly, that is more common than you think. I've seen numerous reports like that. The incident on Monday morning related to the fire department being called in because it was a serious fire trap. But sadly, this is not a rarity. It's common. And there are two areas that I'm working on here. One, I'm advocating to the federal government, and they've made some movement recently to try to link
the international student visa approval process with available housing. So if a college wants to have 5,000 students from an international market, then they have to have a plan for where those 5,000 students are going to live. That's not the case right now. There's no connection. The second thing we're working on is we realize that there are some slum landlords. 95% of landlords are good landlords. They follow fire code, they follow building code, but there are some slum landlords. And so the city of Brampton has launched a program where if you're a legal landlord, then you're fine. You're automatically part of this program. You simply accept the oath of responsibilities. But if you're an illegal landlord, where you have not done any paperwork, you've not kept the fire code, you're overcrowded, we're going to shut you down. The city is no longer going to turn a blind eye to slum landlords. It's gone on far too long, and it's a huge bleed on city resources. You got 25 people in a basement apartment, they're using city services but not paying for it. And so Brampton is the first city in Canada to start a program really to target slum landlords. No, that's good. That's good. I think those swift penalties are very much needed to curb these problems. Now, being, as you know, Mayor Bonnie Crombie departure from being a mayor of Mississauga to provincial politics, we did talked about this last year regarding the Peel Division separation. What do you think is going to happen now? Anything have changed, or is it going to go as planned, or what is your take? Well, the province announced their decision in December. Bonnie Crombie was the one that advocated for it. I was able to show through a number of reports, including KPMG and Deloitte, that this would have been a very costly exercise. You would have seen reduced service levels and massive tax increases. And so the province, when they looked at these reports, canceled the dissolution of Peel Region. We don't need 3 police forces or 3 paramedic forces. The emergency responses that we have largely work well as a larger unit. And frankly, Mississauga didn't have the financial capacity to pay for the services that others had subsidized. So Brampton has paid for 40% of the cost of the regional services in Mississauga, so the police headquarters, the water treatment facility, and so the province wasn't convinced that Mississauga had the financial capacity to pay back what frankly Brampton paid to build this infrastructure in the 1970s. Mayor Brown, Toronto Police Board President, I was listening to him, and he said that they need, a lot of more money from the city to add on a lot of more police officers. And he's saying that right now with the deficit, it's taking 22 minutes for people when they call 911 for the help to arrive. What is the criteria in the Peel region? So I can't speak to the Toronto numbers. What I would say is that our largest budget increase was for policing. It was a 14% increase. Before I was mayor, the increases to policing usually only kept up with attrition. Right now, we've been adding record numbers. Last year, 76 net new officers. This year, 135 new officers. We've added over 70 civilian staff. We have added significant numbers to our 911 response times. I heard about, 911 calls have skyrocketed. We have a lot of negligent calls. People pocket dial or call 911 inappropriately. And so we saw a delay in 911 response times. But we've been able to get the average time down from 90 seconds to 70 seconds, now to 50 seconds. And my goal is to get the average response time even faster. I don't want anyone waiting on hold for 911. So we're going to continue in Peel Region to invest in policing, because I want to make sure if there's one area we do not cut corners, is to make sure the police have the resources and tools to do their job. How do you think the crime, now as when you came in and after all the laws that got put in place by you and the Chief Nishan and everything, how is the crime rate is in Brampton now for people who are watching you tonight? Yeah. So we don't set the laws, Anjum. That's set by the federal parliament. So the criminal code is set by the House of Commons. But we fund the Peel Police.
What I would say is that we have faced some new threats. And so as much as the police have more resources and tools to respond, I would suggest organized crime in Canada and international crime is putting more pressure on us. I'll give you a few examples. 5 years ago, 10 years ago, we never had to deal with extortion threats. We've had significant extortion threats targeting the South Asian community coming out of India. I look at the auto theft. The fact that auto thefts have gone up 300% for international resale is a pressure we never had before. We have 80% of our cars being sold to international markets. So I think there are some new pressures that we're facing and we have to respond to. I think technology has made police more effective, but conversely, technology has also made gangs and organized crime more sophisticated. You look at some of the technology, you'll see someone stealing a car with a laptop. The technology that the gangs use now to pursue theft is more sophisticated than ever before as well. So if somebody's car gets stolen now in Brampton, what is the recourse they have? What they need to do? If they are brand new to this country, they just moved here, they just know the laws, what to do, how to go about it. Could you give a little bit of that trail, that where they need to call, how they have to make a report, how they have to go about it? Just a little education. So, the honest answer is, if your car is stolen, it's the recovery rate is relatively low. It's in the 40% range. Usually, the tracker will be dismantled very quickly. If your car is stolen at 2 a.m, you wake up at 8 a.m. and see your car is no longer there, it could very well be out of the country by then. And so you can call that fast. You can call the police. But I'd say until we deal with the problem with the ports, we're going to continue to see stolen cars not returned in significant numbers. It has become, it's $1 billion industry. Coming to a little bit of sports, you've been pretty vocal with the cricket, and now the hockey team is in Canada from Pakistan doing a master tournament here. How do you foreseeing that? There is something that's going to happen in Brampton as well. So I'm a big supporter of sports. I think sports can unite a community. I think it's great for health and wellness. Whatever sport you love, I like to encourage it. But I did notice, when I became mayor, that Brampton did not invest in a diversity of sports. It used to be just baseball diamonds and hockey rinks, and we've changed that. As you know, I've in a very notable fashion invested in record manner in cricket, but we've done so with field hockey as well. So, we're adding an additional field hockey facility. We're adding a dome field hockey facility. So you're seeing a diversity in our sporting investments, and those are two examples of that. No, I can see that how well you are into the sports and all these new changes that you're bringing to the sports in the city of Brampton. I mean, being a beloved mayor of Brampton, I think people kind of really look at you. What next? So thank you so much for taking this time and speaking to me again on Voice of Toronto television platform. I'm looking forward to having you in the studios one of these days soon. Thank you so much. Well, next time I'll be in the studio. As you know, I couldn't be with you tonight because we have our Black History Month celebration at the Rose Theatre. But if it wasn't for that, I'd be with you in studio, and all the best to all your viewers. Thank you so much. Have a good night, sir. Thank you very much. Bye-bye. You too. Bye-bye. Thank you. व्यूअर्स ये थे हमारे साथ मेयर पैट्रिक ब्राउन, और हम 2 मिनट के ब्रेक पे जा रहे हैं. उसके बाद हमारे साथ राना सुहेल होंगे. उनसे पाकिस्तान के हवाले से बात करते हैं, ख़ास तौर पे जो इस वक्त जो ट्रायल कोर्ट का जो डिसीजन आया इमरान खान के हवाले से. Do not change this channel. We're coming back. Thank you so much. More shopping? Yes. On my home.
Welcome to Pan Am Blinds Limited. My name is Bobby, and I would like to introduce our very newest product. It is only with us with Pan Am Blinds in Improve Canada. So it's combination of and silver shades, so Venus shades, or the Shangri-La shades. So it's a very unique and new product in different colors. If you would like to see how it works, just see over here. You have to pull it down. It's an energy saver. You can save your 85% energy, and also it has child safety features over here. If you see here, if it goes down, it will open itself, and you will see through from this, but ultraviolet rays controlled. No UV light will come in, and you can see out, and people, they can see very slightly. However, when your mood changes, what you can do, just pull it down. It gives you 100% privacy, and it will control also ultraviolet rays control. You want to see out what is or see view, just pull it again. This is our very newest product. Please come to our store and see how many beautiful colors we do have, and enjoy your comfort of life. Thank you very much to visit Pan Am Blinds. Well, looks like you got some great stuff for your new home. Yes, that makes me happy. Happy? Then why aren't you smiling? I am smiling. I want to be a data scientist. That's something I'm passionate about. I want to bring a change in the medical aspects. Data scientists do collection of the data, then they analyze the data, and then they transform the data into meaningful conclusions. Algoma is unique because we get a chance to do one-on-one interaction with professor, and that's the best part. The need of computer science graduate is huge. Nowadays, the industry demand is changing every day, and Algoma is adaptable. Algoma is changing its course content, changing the degree programs, and giving several certificate courses that the industry is actually looking for. Personalized learning is the hallmark of Algoma's university experience. Algoma is offering the accelerated second degree. It's the only one in province. Algoma not only just give us an in-campus experience and skill set, but they also help us develop how to present ourselves in real world. Where do I see myself in 5 to 10 years? I see myself working at some multinational corporation as a data scientist. This is the first step towards my journey. वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ टोरंटो टेलीविज़न की लाइव ब्रॉडकास्ट। मैं हूं आपका होस्ट अंजुम मलिक, और प्रोग्राम के शुरू में मैंने 2-3 दफ़ा इसका इजहार भी किया आज कि पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, इलेक्शन होने जा रहे हैं 8 फरवरी को, और जो ट्रायल कोर्ट ने डिसीजन दिया इमरान खान के ख़िलाफ़ और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़, एवरीबडी स्टन्ड इन पाकिस्तान के पाकिस्तान में जुडिशरी कैसे काम कर रहा है। तो इस हवाले से हमारे साथ वन एंड ओनली वी हैव वेरी डियर फ्रेंड राना सोहेल साहब, जो कि हमारे साथ बड़े रेगुलरली रहते भी हैं, हमसे बात भी करते हैं। तो आज इनका पर्सपेक्टिव हम लेते हैं इस हवाले से। सो ही इज़ विद अस। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, हाउ आर यू टुनाइट? वालेकुम अस्सलाम जनाब मलिक साहब, आपका तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, और बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए, और आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। I'm good. I see you माशाल्लाह on a video call, क्योंकि जब आप पता चलता है फ़ोन कॉल पे होता है, पता नहीं चलता कि आप बिस्तर पे हैं या आप कहाँ बैठे हुए हैं। तो at least now I can see you are in a proper attire and people can also watch you. अच्छा सर, मैं तो बड़ा दिल बर्दाश्ता हूँ जब मैंने ये न्यूज़ सुनी इमरान खान के हवाले से, और जिस तरह वो सुनाई गई, जो हेस्टी डिसीजन लिया गया, एक्यूज़ को कोई जैसे कि इन मुल्कों में अनलेस यू आर प्रूवन गिल्टी यू आर इनोसेंट, आपको प्रॉपर कोर्ट, अगर इफ़ यू कैन अफोर्ड अ लॉयर द कोर्ट अफोर्ड योर लॉयर। बट हमारे मुल्कों में तो अगर लॉयर था भी तो वो लॉयर उनसे ले लिया गया, और उसके बाद हेस्टी डिसीजन दिया गया।
تو آپ اس پورے ordeal کو کیسے دیکھ رہے ہیں رانا صاحب؟ آپ نے پاکستان میں اتنا عرصہ جرنلزم کی ہے، بہت ساری آپ نے وہاں حکومتیں دیکھی ہیں، پرائم منسٹرز کو آتے جاتے دیکھا ہے، مطلب ایز اے اس سے ہٹ کے کہ آپ عمران خان کو پسند کرتے ہیں نہیں کرتے، میں جنرلی جو بات کر رہا ہوں پاکستان کی اس وقت جو سو کال وہاں پر جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو جوڈیشری ہے، جو ججز جیسے کام کر رہے ہیں، ایک جگ ہسائی ہو رہی ہے، پوری دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے اس حوالے سے. جی بتائیے. جی ملک صاحب، یہ جو آپ نے بات کی ہے نا، اس کے اندر سب سے پہلے ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا کہ کورٹ پروسیڈنگز کا پروسیجر کیا ہوتا ہے. جی پروسیجرلی وہ بالکل ٹھیک چل رہی تھی، کورٹ بالکل ٹھیک چل رہی تھی پروسیجرلی. اچھا. یہاں پہ معاملہ خراب ہوا ہے کہ جب وہ دفعہ 342 کے بیان جو ہوتے ہیں نا جی 342 کے سیکشن 342 کے، وہ یہ ہوتے ہیں کہ جب سارے الزامات لگ جاتے ہیں، سب کچھ لگ جاتا ہے، تو پھر آپ ملزم سے یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کے اوپر یہ چیزیں ہو چکی ہیں، اب آپ اپنی صفائی میں یہ کچھ جرا کرنا چاہتے ہو، کراس ایگزامن کرنا چاہتے ہو تو آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جو کہ آپ کا رائٹ ہے ایز اگر آپ کا رائٹ ہے. تو اس کے لیے خان صاحب کے اپنے وکیل تھے، ان کی ٹیم تھی، یہ نہیں کہ نئی ٹیم تھی. جی جج صاحب نے ان سے ایک دن پہلے بھی کہا تھا کہ آپ اپنا جو نا یہ کروائیں. اس میں یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ کو ایک پیپر دے دیا جاتا ہے جس پہ تمام کویسچنز ہوتے ہیں، آپ ان کو چیلنج کر سکتے ہیں، کراس ایگزامن کر سکتے ہیں. اچھا. جو اس پہ لکھ کے پوچھ سکتے ہیں کہ مجھے یہ چیزیں بتائی جائیں، یہ میرے خلاف کیوں ہے، یہ غلط ہے، یہ بھی پوچھا جائے، یہ بھی پوچھا جائے. ٹھیک ہے. وہ اس لیے ریکارڈ پہ رکھتے ہیں تاکہ وہ ثبوت رہے، کل کو آدمی یہ نہ کہے کہ میں نے پوچھا کچھ نہیں، کیونکہ ریکارڈنگ تو ہو نہیں رہی ہوتی وہاں پر. اس لیے اپنی دستاویز پوری کرنے کے لیے وہ فارم دیے جاتے ہیں. تو انہیں ایک دن پہلے وہ فارم دیے گئے تھے، جو کہ اب میں سن رہا ہوں، میں تو وہاں پہ موجود نہیں ہوں نا، یا تو میں پروگرام سن رہا ہوں یا لوگوں سے وہاں پہ بات کر رہا ہوں، تو وہ پتہ چلتا ہے. جی. تو وہ انہوں نے تو پوری کی تھی ایک چیز کورٹ نے. اچھا. اب اس کے بعد جس دن کورٹ کا ڈیسیجن ہے، یہ انہوں نے کہا جی خان صاحب سے پوچھا جی آپ نے وہ فارم سبمٹ کر دیا ہے؟ وہ کہتے میں ابھی کر دیتا ہوں. واپس دینا ہوتا ہے نا جی کورٹ کو. ٹھیک ہے. تو شاہ محمود قریشی صاحب سے بھی پوچھا، انہوں نے کہا جی میں ابھی کر دیتا ہوں، میں نے فل کر لیا ہوا ہے کل کا، لیکن میں دے دیتا ہوں. اچھا. خدا جانے ان کی پلاننگ تھی یا جو بھی تھا، انہوں نے وہ سبمٹ نہیں کروایا نا. تو کورٹ کے اندر یہ ہوتا ہے، جہاں پہ کورٹ کی غلطی ہے میں وہ بھی بتاؤں گا آپ کو. ٹھیک ہے. کورٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا کونسل دیتے ہیں، آپ کو ایک بار ٹائم دیا، 2 بار ٹائم دیا، 3 بار ٹائم دیا. ایک ہسٹری ہے ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کی. ٹھیک ہے. اس کیس کے اندر انفارچونیٹلی خان صاحب کے وکلا جو ہیں یا تو تیاری کر کے نہیں آتے رہے یا بالکل نہیں آتے رہے. تو وہ ڈیلے کرتے رہے اس کیس کو کہ کسی طرح سے ڈیلے ہو جائے. اور ہمیں پتہ ہے پولیٹیکلی یہ کرتے ہیں لوگ، سب کچھ کرتے ہیں. عدالتوں کے اندر جو تاریخ پر تاریخ پڑتی ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ وکیل کی تیاری نہیں ہوتی. وہ جج سے آگے کہتا ہے جی مجھے ڈیٹ دے دیں. ٹھیک ہے. تو اس کیس کے اندر یہ ہوا کہ انہوں نے فردر ڈیٹ لینے کی کوشش کی. ٹھیک ہے. اب اس کسی بھی پروسیڈنگ کے اندر جب آپ کراس ایگزامینیشن کرتے ہیں، 342 کا ایک رول ہوتا ہے کہ جج کی یہ ڈسکریشن ہے کہ آپ کو اگر آپ کا وکیل میسر نہیں، کیونکہ یہ تو ایک فارمیلٹی ہے، اس کے اوپر ہونا کچھ نہیں ہے، فیصلہ تو وہی ہے جو آلریڈی آپ کی ایویڈنس ریکارڈ ہو چکی ہے. چونکہ یہ کورٹ کا ایک پروسیجر اینڈ ہوتا ہے اس کے کیس کا، اس کے بعد اناؤنسمنٹ ہوتی ہے اس کے ڈیسیجن کی. کورٹ جناب آپ کو اپنا بھی کونسل دے سکتی ہے، یا کورٹ یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ آپ کا رائٹ آف کراس ایگزامینیشن ہم ختم کرتے ہیں کیونکہ آپ ڈیلے کر رہے ہیں. یہ بھی کورٹ کے پاس اختیار ہے. چونکہ یہ ہائی پروفائل کیس تھا، بہت کنٹروورشل کیس تھا، اور پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر کا کیس تھا، ان تمام اختیارات کے باوجود جو جج صاحب تھے ابوالحسنات ذوالقرنین، ان کو چاہیے تھا کہ ایک دن اور دے دیتے. بالکل ٹھیک. جہاں اتنی پروسیڈنگ چلی وہاں پہ کون سا اگلے دن فلڈ آ جانا تھا؟ کوئی فلڈ تو نہیں آ رہا تھا، کوئی ارتھ کویک تو نہیں آ رہا تھا وہاں پر. ایک دن اور دے دیتے کہ ٹھیک ہے جی آپ کے اگر کونسل بزی ہیں تو کل کا ہم لاسٹ ڈے آپ کو دیتے ہیں، کل فارم سبمٹ کروا لیں اور کل اپنا کراس ایگزامینیشن کروا لیں. ٹھیک ہے. چونکہ انہوں نے وہ نہیں دیا، کیا انہوں نے پروسیجر لیا، لیکن اس کے اندر ان کی بدنیتی کی اوپر نہ بھی ہو لیکن اس کا شک ہوتا ہے کہ یہ بدنیتی تھی، اس لیے یہ چیز ایشو بنی ہے. صحیح. اچھا، آئی تھنک ہمارے ساتھ رانا سہیل صاحب تھے اور ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے ان کی لائن. چلیں آگے ہمارے ساتھ واپس.
تو ہم ان سے دوبارہ کنیکٹ ہو جاتے ہیں اور ان سے دوبارہ بات کرتے ہیں. جی رانا صاحب کو چاہیے تھا کہ اگلے دن تک ایڈجرن کر دیتے, اسی دن کیس کا فیصلہ سنانا کوئی ضروری نہیں تھا. ٹھیک ہے, اتنی کیا مصیبت تھی. لیکن ہماری ہسٹری ہے, پاکستان کی ہسٹری ہے کہ ہمارے ججز نے ایسے فیصلے سنائے ہیں. جب نواز شریف کے خلاف کیے گئے تھے تو وہ بھی ایسے کیے گئے تھے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو توشہ خانہ والا کیس ہے نا جی, ابھی تو آپ سائفر کیس کی بات کر رہے ہیں, توشہ خانہ والا کیس اسی جج نے سنایا ہے جو نواز شریف کو جس نے سزا تھی, اسی نے ان کو سزا دی ہے. اچھا. اور اس کے اندر ایک اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ یہ جو جج لگتے ہیں یہ 3 سال کے لیے لگتے ہیں ڈیپوٹیشن پہ احتساب کی عدالت میں, صرف 3 ایئرز. اور یہ جو جج ہے نا جی محمد بشیر, یہ 11 سال سے لاسٹ 11 ایئرز ہی از سرونگ اوور دیئر. آخر اس میں کیا انوکھی بات ہے, کون سی ایسی اس کے اندر کوالیفیکیشن ہے کہ اس کو چھوڑا ہی نہیں, اس کو رکھا گیا, ایکسٹینشن پہ ایکسٹینشن دی گئی, اس کو 4 بار ایکسٹینشن دی گئی ہے. تو یہ وہ جج صاحب ہیں جی. اچھا, میں آپ سے جو مطلب ایز اے لے مین, مطلب ہمارے بہت سارے لوگ جو کہ پاکستان میں نہیں رہتے اور پاکستان کے ساتھ ان کے دل دھڑکتے ہیں, ان کے سینٹیمنٹس ہیں, جوڈیشری کو اتنا نہیں سمجھتے, رولز جو ہیں وہاں پر جو جیسے امپلیمنٹ کیے جاتے ہیں. لیکن مطلب جب آپ ان ملکوں میں رہتے ہیں, جب ہم باہر رہتے ہیں, نارتھ امریکہ میں, امریکہ میں, کینیڈا میں, کہیں پر بھی, تو ایک سسٹم ان پلیس ہے نا کہ اگر آپ مثال کے طور پہ ایک دن ایک چیز نہیں دے سکے تو آپ کو لیو دیا جاتا ہے. اچھا, یو نو ہیو 2 days اور 3 days اور 1 week, یا دوبارہ جیسے آپ نے بتایا ڈیٹ پڑھ کے واپس بھی آ سکتے ہیں. لیکن اب یہ بتائیں کہ اب ٹرائل کورٹ نے ان کو ایک سزا ہیسٹی میں سنا دی. اب اس کے بعد جو فردر پروسیس ہے, اب عمران خان کی ٹیم کے پاس وہ کیا ہے کہ وہ ہائی کورٹ جائیں, سپریم کورٹ جائیں اور وہاں جا کے اس کو چیلنج کریں, جیسے کہ پہلے جو آرڈر ہوا تھا, جو وہ جج صاحب تھے جو کہ یو کے چلے گئے تھے, تو ان کو ان کی جو سزا تھی معطل کر دی گئی تھی. تو اب آپ کو کیا فیل ہوتا ہے, یہ صرف کیا یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ بس الیکشن ہو جائیں 8 فروری کو, اس کے بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا, جب تک ان کو بارڈ رکھیں اور ان کو کچھ نہ تو ان کی پارٹی جو ہے پی ٹی آئی ان کو موومنٹ کرنے دیں, ریلیز کرنے دیں اور حلقوں میں جانے دیں, اور مطلب تو آپ کو جنرلی کیا فیل ہوتا ہے؟ دیکھیے جی, یہ جو کل والا کیس ہے نا جی, جو کل پرسوں ہوا ہے, اس کے اندر تو سب سے پہلے یہ بتاؤں کہ ایک چیز میں بتانے لگا ہوں کہ خان صاحب نے اس کیس کو ڈیلے کرتے گئے. اس کیس کے اندر انہوں نے اپنے 8 وکیل چینج کیے جو کل ہوا فیصلہ. جو سائفر کا کیس تھا, توشہ خانہ والا کیس تھا, یہ اس میں سائفر کیس میں 8 وکیل انہوں نے کیے جی. ٹھیک ہے. اب جو فیصلہ آ گیا, اس فیصلے کو اپیل جائے گی ودن 30 days. ٹھیک ہے. ہائی کورٹ کے اندر, اور ہائی کورٹ کی اپنی مرضی ہے کہ اس کو کب نوٹس کرتی ہے. اچھا, وہ 1 مہینے بعد نوٹس کرتی ہے, لیکن یہ ود ان اسپیکولیٹڈ ٹائم یہ فائل کر دیں گے. ٹھیک ہے. تو شاید ہو بھی چکی ہو, لیکن اب جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں وہاں کے حالات, میرا نہیں خیال کہ اس اپیل کو جلدی سنا جائے گا, کیونکہ وہ اس کو پرولونگ کرتے جائیں گے. وہ چاہیں گے کہ بہت عرصے بعد یہ اپیل سنی جائے. رائٹ. So that could be a big issue for Imran Khan. اور جو توشہ خانہ والا ہے جی, یہ ایک پرسپشن ہوتی ہے ہماری بھی یا وکلا کی بھی. میں لائر تو نہیں ہوں, لیکن رپورٹنگ کا اتنا ایکسپیرینس ہے کہ جو بھی ہوتی ہے جی پنشمنٹ یا سزا 7 ایئر اور ابو, اس کے اندر اپیل کے اندر بہت کم چانسز ہوتے ہیں کہ وہ سسپینڈ ہو. نہیں, پچھلی جو تھی وہ بھی 10 ایئرس کی سزا ملی تھی نا, جو معطل کی گئی. نہیں جی, وہ بات ٹھیک ہے, لیکن اس کے اندر بہت ساری جو آپ ڈیٹیل ججمنٹ پڑھیں گے اس کے بعد پتہ چلے گا کہ. اچھا, ہماری ایک کال ہے, ہم کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم جی, ویلکم ٹو وائس آف ٹورانٹو ٹی وی. ہیلو. جی. I wanted to say I really enjoy this show so far, and I know you guys end soon, but I just left to let you know I appreciate your channel. Thank you very much. Thank you so much. Thank you for the call. Do you have a question? No. Okay, thank you so much for the call. I appreciate it. Thank you.
تو ملک صاحب میں یہ بات کر رہا تھا کہ یہ پاکستان کی جس طرح ٹینس سچویشن ہے، اس ٹینس سچویشن کو دیکھتے ہوئے ججز کو خود بھی یہ نہیں ہے کہ آلویز گو بائی بکس، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آلویز گو بائی بکس. اگر یہ گو بائی بکس والی بات ہوتی تو پھر سرکمسٹینشیل ایویڈنس کی کبھی بھی ضرورت نہ ہوتی لاء کے اندر. تو ججز کو کم سے کم اپنا جوڈیشل مائنڈ بھی تو اپلائی کرنا چاہیے نا. خام خواہ وہ کنٹروورشل بن گئی، وہ تھے یا ان کی نیت اچھی تھی یا نہیں تھی، ان کو ایک دن کا ایڈجرنمنٹ دے دینی چاہیے تھی اور بعد میں اناؤنسمنٹ کرنی چاہیے تھی. اور باقی جہاں تک یہ رہا آپ کا توشہ خانہ والا کیس، توشہ خانہ کے اندر دو سزائیں ہوئی ہیں. ایک تو وہ ہوئی ہے کہ انہوں نے جو وہاں سے تحائف لیے تھے لے کر انہوں نے اس کے پیسے جمع نہیں کروائے یا شو نہیں کیے، ایک تو وہ سزا ہوئی ہے. دوسرا یہ انہوں نے کہا جی کہ انلیگل طریقے سے انہوں نے لیے ہیں، لے کے بیچے ہیں. 2 سزائیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ اپنا جو فرسٹ لیڈی ہیں عمران خان صاحب کی جو بیگم ہیں بشرا بی بی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو جو ٹرانسفر کیا گیا ہے بنی گالا میں، اس کے پیچھے کیا حکمت عملی ہو سکتی ہے گورنمنٹ کی یا اس کے پیچھے وہی حکمت عملی ہے جو آپ کے ذہن میں بھی ہے، لوگوں کے ذہن میں بھی ہے. اور میری اپنے ایک سورس سے بات ہوئی تھی، ہی از ہائیلی پلیس سورس ان پاکستان. جی اس نے کہا جی شی ہیز بیکم آور ایسٹ، دیٹس اٹ. اچھا یہ ایک سینٹنس کی بات انہوں نے کی ہے، شی ہیز بیکم آور ایسٹ. اچھا 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 باقی آپ اس کی آپ خود سمجھ لیں کہ جی کیا جی مطلب ہے. میں سمجھ رہا ہوں جی، میں بالکل سمجھ رہا ہوں. اچھا تھوڑا سا ہم کینیڈین پالیٹکس پہ بات کر لیتے ہیں. آپ کا ایک اوور آل ویو جو ہے، جو سلسلہ چل رہا ہے یہاں پر، جو ہمارے ہاؤسنگ کے کرائسز ہیں، امیگریشن کا جو ایشو ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو کہ اسٹوڈنٹس کو اب کیپ کر دیا ہے یہاں آنے کے لیے ہاؤسنگ کی وجہ سے، آپ جنرلی چیزوں کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے جی، گورنمنٹ جو بھی ڈیسیجن لیتی ہے، پالیسی بناتی ہے، ایک اسٹڈی کے بعد کرتی ہے. اور اسٹوڈنٹ کو جو کیپ کیا گیا اس کا مجھے اندازہ نہیں ہے کہ کہاں تک اس کی سیلنگ کیا رکھی گئی ہے. اگر آپ بتا دیں تو میں اس پہ بات کر سکتا ہوں. آلموسٹ 60%، 50% کیپ ہے اپروکسیمیٹلی. اچھا وہ 50% کم آئیں گے اسٹوڈنٹس. جی 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 800-900,000 سے اٹ بن ڈیکریز ٹو 400 to 450,000 اور 500,000 اپروکسیمیٹلی. لاکھوں سے کم آئیں گے، یہ کچھ بتایا ہے گورنمنٹ نے؟ جی کہاں سے، کس ٹیریٹری سے یا کس ریجن سے کم آئیں گے، یا سب ہی کم آئیں گے؟ سب ہی کم آئیں گے اوور آل. مثلاً جس کا 34% تھا اس کے 17% آئیں گے، جس کا 4% ہے اس کے 2% آئیں گے. وہ پرپورشنل ہوگا نا پھر، پرپورشنل آئے گا. جی جی جی. تو میرے خیال میں تو اچھا ڈیسیجن ہے جی، کیونکہ انفراسٹرکچر تو ہے کون نہیں. اسٹوڈنٹس یہاں پر آ گئے اور آپ نے تو دیکھا یا نہیں دیکھا. آپ نے بھی سنا کہ میئر پیٹرک براؤن بتا رہے تھے کہ 25 لوگ ملے ہیں بیسمنٹ میں سے جب فائر ڈپارٹمنٹ کے لوگ وہاں پہنچے ہیں ایک گھر میں. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ یہاں پر دیکھیں جی، اسٹوڈنٹس آ گئے ہیں یہاں پر. ان کے نمبر 1 تو انفراسٹرکچر نہیں ہے پورا، نمبر 2 ان کی رہائش پوری نہیں ہے، نمبر 3 ان کو کچھ اس طرح کے بھی لاز بنانے چاہیے. گلی گلی کے اندر کالجز کھلے ہیں، مشروم گروتھ ہو چکی ہے کالجز کی، پرائیویٹ کالجز کی. اب ان کو یہ بھی اس طرح کا کوئی لا لانا چاہیے کہ جو پرائیویٹ کالجز ہیں ایٹ لیسٹ اپنے اسٹوڈنٹس کا 50% ان کی بورڈنگ ان کے پاس ہونی چاہیے. ان کے پاس تو بورڈنگ ہی نہیں ہے. انہوں نے سر کسی پلازا کے اندر 2-4 کمرے لے کے ایک انہوں نے کالج کھولا ہوا ہے. ایسے ہی ہے، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. کچھ اس کے اوپر بھی بات کریں نا. یہ جو انہوں نے کیپ لگائی ہے، کیپ اچھی بات ہے، لگانی چاہیے، لیکن ان اسٹوڈنٹس بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ میں نے یہ بھی تصویریں دیکھی ہیں جو کہ وہ ٹینٹ لگا کے اس کے اندر سو رہے ہیں اس سردی کے اندر. بالکل ایسا بھی ہوا ہے. تو یہ بہتر ہے اس پہ کیپ لگا دینا بہتر ہے. وہاں سے بچوں کو بلایا جائے، ادھر آ کے بیمار ہو جائیں، کچھ اور ہو جائے ان بچوں کو. اس کینیڈا کو کیا کرنا ہے انہوں نے، اس طرح کی کوئی اسٹڈی کو کیا کرنا ہے انہوں نے یا ان کے والدین نے؟ تو میں سمجھتا ہوں یہ اٹ از اے گڈ ڈیسیجن. اچھا کینیڈا میں الیکشن کیا فورسی کر رہے ہیں آپ؟ کون سے، پروونشل یا نہیں فیڈرل الیکشنز کی بات کر رہا ہوں. فیڈرل الیکشن کے اندر جی میں تو جس بندے سے بھی بات کرتا ہوں وہ اینگری نظر آ رہا ہے گورنمنٹ سے. آپ سمجھتے ہیں کہ جب تک این ڈی پی کا کولیشن چل رہا ہے لبرل کے ساتھ تو جب تک تو الیکشن ہونا مشکل ہے؟ نہیں سر، جو بھی الیکشن آئے گا جب بھی آئے گا میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ نیکسٹ ٹرم میں نہیں دیکھ رہا جی جسٹن ٹروڈو کی. آج کے حالات کے اندر میں جسٹن ٹروڈو کی نیکسٹ ٹرم نہیں دیکھ رہا. اچھا جی چلیں، آپ کا بہت شکریہ. اٹس آلویز گڈ ٹو ٹاک ٹو یو. اٹس گڈ دیٹ وی آر ٹاکنگ آن اے ویڈیو کال، اور کوشش کریں گے کہ آپ سے ویڈیو کال پہ ہی بات کریں انشاءاللہ فیوچر میں بھی. بہت شکریہ. بہت شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم.
ویورز دیے تھے ہمارے ساتھ رانا سہیل صاحب اینڈ وی ور جسٹ ٹاکنگ ان ریگارڈس ٹو عمران خان ان جنرل پاکستان کی جو سچویشن ہے, جو پالیٹکس ہیں, الیکشنز ہیں, کینیڈا کے صورتحال کے حوالے سے. ہم کوشش کرتے ہیں 1-2 منٹ کے بریک پہ جائیں اور دیکھتے ہیں کہ اگر مسلم ویلفیئر کینیڈا سے اقبال صاحب ہمارے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں تو ہم ذرا رمضان پروجیکٹ پہ ان سے بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے, وی آر کمنگ بیک ٹو یو ان اباؤٹ 2-3 منٹس. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ فار واچنگ. Cause I look good. Shake my hair and then I move my shoulders, legs, hands and feet. I know you mad, thanks for the input. It ain't my fault that I look this good. And I don't care because I got my hat on lean like a king. I got a smooth disposition. Got the swag running all through my veins. In the coupe when I'm whipping. I try to top like I make a ball crane. When you talk, I don't listen. Cause I don't really wanna hear you complain. I make a smooth transition and bounce back like a basketball game. Who that got 'em up now? Who that got 'em funky like me? Got their hands up like a touchdown. Where they sweating, they gon' need an IV. Who that got 'em up now? Hello, this is Tahir Mangat from Remax Millennium. I'm top producer and award winner realtor for multiple years. ہم آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں انڈر ون روف ریئل اسٹیٹ سروسز, مارگیج سروسز اینڈ لیگل سروسز فار آل دا ریئل اسٹیٹ میٹرز. میرا کانٹیکٹ نمبر ہے 647-778-7879 and I'm searchable on all the social medias with Tahir Mangat name and I sell it for max and I'm the best negotiator. زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. مسلم ویلفیئر سینٹر کے ذریعے آپ پاکستان کے ریگستان میں پیاسوں کو پانی پلا سکتے ہیں, غریب بچوں کی تعلیم اور مالی پرورش کر سکتے ہیں, بیماروں کا مفت علاج کروا سکتے ہیں. زکوٰۃ, صدقات یا فدیہ دینے کے لیے آج ہی ہمیں فون کریں 1-866-754-3111. It's good to dream big, to own a house and a business. Get residential and business loans. Get insurance to protect your dreams. Get your children in university education without monetary worries. Invite your family from back home to share your success in Canada. Me and my team of professionals will help you under one roof to settle down in Canada. Amber Financial and Allied Services. Call now. 647-887-1696. Amber Financial and Allied Services. All services under one roof. ویلکم بیک ویورز فرام دا بریک ٹو آور تھرڈ گیسٹ. ہمارے ساتھ مسلم ویلفیئر کینیڈا سے ہمیشہ کی طرح, اینڈ وی آر سو تھینکفل فرام دا باٹم آف آور ہارٹ. From the first day when we launched this channel, they've been supporting us. Iqbal Saab, Shahid Saab, Rehan Saab, they've always been a part of us. And we are very humbled by their support to us. اور ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہم پوری ان کے ساتھ وہی سپورٹ کریں اور ان کے جو پروجیکٹس ہیں ان کے حوالے سے بات کریں. بہت ساری ان کی جو اس وقت میلز آن ویلز کے پروگرام ہیں, لانگ ٹرم کیئر ہیں. آج خاص طور پہ جو ہم بات کریں گے کیونکہ رمضان جو ہے وہ بہت قریب ہیں اگلے چند ہفتوں کے اندر, تو رمضان پروجیکٹ کے حوالے سے ان سے بات کریں گے اور پھر نیکسٹ ویک تھوڑا سا ان سے ڈیٹیل سے ان کے دوسرے پروجیکٹس کے حوالے سے بات کریں گے. تو ہمارے ساتھ ہیں اقبال صاحب. السلام علیکم اقبال صاحب, کیسے ہیں آپ؟ How are you tonight? وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بالکل اللہ کا کرم ہے, بالکل ٹھیک ہوں. بہت شکریہ ہمارے ساتھ اٹیچ ہونے کے لیے وائس آف ٹورانٹو ٹیلی ویژن کے پلیٹ فارم پہ اقبال صاحب, اور آپ کا بہت شکریہ فرام دا ڈے ون. یو ہیو آل بین سپورٹنگ ٹو اس اینڈ وی آر ویری ہمبلڈ اینڈ ویری تھینکفل. آج خاص طور پہ 2-4-5 منٹ میں آپ سے صرف بات کروں گا صرف رمضان پروجیکٹ کے حوالے سے, چونکہ رمضان چند ہفتوں میں آ رہا ہے, تو اس حوالے سے تھوڑا سا ہمارے ویورز کو بتائیے پلیز. یہ پروجیکٹ رمضان اس پروجیکٹ کا نام ہے, اور
یہ اس پروجیکٹ کا مقصد یہ ہے کہ رمضان میں جو ہے اور رمضان سے پہلے یہ ڈیورنگ دا نیکسٹ یو کین سے 8 ویکس ہم مسلم کمیونٹی کی طرف سے فوڈ پیکیجز بنا کے اور نیڈی مسلمز میں اور نان مسلم میں سب میں یہ ہم ایز گفٹ فرام دا مسلم کمیونٹی تقسیم کریں. اور ایک یہ ہمارے والنٹیئرز یہ 7-8 ایونٹس ہوتے ہیں ڈفرینٹ لوکیشن میں, اسکاربرو, سساگا اور ریچمنڈ ہل اور ڈرہم ریجن میں, اور پھر الٹیمیٹلی ان پارلیمنٹ ہل ان آٹوا. تو اس میں ہمارے والنٹیئرز تقریباً 150-200 والنٹیئرز ایک جمع ہوتے ہیں ایک صبح, اور یہ پیک کرتے ہیں تقریباً 700 سے 800 فیملیز کے لیے. یہ ہیمپرز, فوڈ ہیمپرز, یہ فوڈ باسکٹس, فوڈ بیگز پیک کرتے ہیں. ایک فیملی کو جو ہے وہ 2 بیگز بڑے بڑے اور یہ باسکٹس ملتی ہیں جس میں کہ اتنا سفیشینٹ اسٹیپل فوڈ ہوتا ہے, نان پیریشیبل, یعنی آٹا, دال, چاول, چینی, اس طرح کی چیزیں, اور پھر اس کے ساتھ پیریشیبل میں حلال گوشت ہوتا ہے 10 کلو, تقریباً 10 پاؤنڈ. تو یہ پیکیج میں اتنی کوانٹٹی ہوتی ہے کہ فیملی آف 3 to 4 جو ہے ان کا 3 سے 4 ہفتے کا اس میں گزارا ہو جاتا ہے. اور اس کی کاسٹ جو ہمیں آتی ہے بیکاز وی بائی ان بلک, ہمیں تقریباً اس سال $70 کاسٹ ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں کھجوریں بھی ہوتی ہیں رمضان کے حوالے سے, اور شہد بھی ہوتا ہے, اور روح افزا یا کوئی شربت ہوتا ہے, اور باقی یہ سارے جو میں نے کھانے کی اشیاء بتائیں. اور ڈیفینیٹلی ہر سال ہم پچھلے چند سالوں سے تقریباً 7,000 کے قریب فیملیز میں یہ ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہیں. تو 7,000 یعنی 14,000 فوڈ ہیمپرز پیک ہوتے ہیں اس جو کہ 2 ہیمپر کر کے ایک فیملی کو جاتا ہے. تو 7,000 فیملیز, 6.5 سے 7,000 فیملیز آپ لوگوں کی طرف سے یہ اللہ کا شکر ہے اس کا فائدہ اٹھاتی ہیں, سپورٹ ہوتی ہے. جی جی جی. نہیں اور اچھا, اس دفعہ اس کی کاسٹ $70 ہے, اور مسلم ویلفیئر کینیڈا کی ویب سائٹ پہ جا کے وہاں پر اویلیبل ہے باسکٹ, رمضان باسکٹ. لوگ اس کو ابھی سے بک کر سکتے ہیں, ابھی کافی کچھ ہفتے باقی ہیں رمضان میں. تو mwcanada.org mwcanada.org پہ جا کے آپ اس کو بک کر لیجئے. جی جی, وہ آپ بالکل آپ اس کے لیے ڈونیٹ کر سکتے ہیں. اس کے لیے ایک تو مسلم ویلفیئر کینیڈا mwcanada.org کی سائٹ ہے. دوسری پروجیکٹ رمضان کے بھی ہم نے الگ ویب پیج بنایا ہوا. اگر کسی کو پروجیکٹ رمضان کے ویب پیج پہ جا کے کرنا ہے تو وہ پروجیکٹ ramadan.com ہے میرا خیال ہے, لیکن گوگل دیتے ہیں تو وہاں سے بھی ڈونیٹ کر سکتے ہیں یہ. اور ہمیں جو ماشاءاللہ جو استطاعت رکھتے ہیں, اگر ان ایونٹس کو اسپانسر کرنا چاہیں, ایک کارپوریشن, اسپیشلی کارپوریٹ ہمارے کئی ڈونرز ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ آپ ہم پورے ایک ایونٹ کو اسپانسر کر رہے ہیں, تو یعنی 500 سے لے کے 700 باسکٹ یعنی فیملیز کے لیے آپ ہمارے ساتھ مل کے پیک کریں, اور ہمارے امپلائیز بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں گے, اور ہم آپ کو جگہ بھی, پریمیسز بھی دیں گے جہاں پہ آ کے آپ یہ ایونٹ کریں. تو اٹس این ایکسلنٹ اپرچونیٹی ٹو الحمدللہ انٹریکٹ ود کارپوریٹ ڈونرز. اور کارپوریٹ ڈونرز کے لیے ایکسلنٹ ایکٹیویٹی ہے کہ ان کے اسٹاف اور مینجمنٹ اور امپلائیز یہ سارے مل کے اس میں حصہ لیں ایز والنٹیئرز, اینڈ ڈو سم تھنگ ریئلی fruitful یا very gainful for the people who are in need. اچھا, یہ تھوڑا سا ذرا لائٹ ڈال دیں کہ جو آپ کے فوڈ بینکس ہیں ان کی بھی کیا سچویشن ہے, اور کہاں کہاں یہ فوڈ بینک اویلیبل ہیں, کہاں کہاں لوگ جا کے ڈونیٹ کر سکتے ہیں فوڈ بینکس کے اندر بھی. جی جی, فوڈ بینک کا سب سے آسان طریقہ جو ہم پریفر کرتے ہیں وہ یہ کہ آپ کیش ڈونیشن ہماری ویب سائٹ پہ جا کے اور فوڈ بینک سلیکٹ کر کے آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. لیکن یو آر موسٹ ویلکم ٹو برنگ فوڈ آئٹمز ان کائنڈ ایز ویل. یعنی آپ اگر حلال گوشت ڈونیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, یا آٹا یا دال یا چاول اور چینی اور تیل,
اس طرح کے آئٹمز اگر آپ ڈونیٹ کرنا چاہ رہے ہیں کوانٹیٹیز میں، جو موسٹ ویلکم. آپ کو ہمارے فوڈ بینک اسکاربورو میں ہے جو، اور ایک دوسرا بڑا فوڈ بینک ہمارا مسز آگا میں ہے. اچھا. تو یہاں تو آپ یو کین ڈرائیو ان ڈائریکٹلی اور جا کے ڈونیٹ کر سکتے ہیں. ہمارے ویسے دو فوڈ بینکس نارتھ میں بھی ہیں، کینیڈین آرکٹک میں انووک ایک جگہ ہے 7,000 کلومیٹر نارتھ ویسٹ آف ہیئر، دوسری جگہ اقالوت ہے جو کہ نونا ووڈ کا کیپٹل ہے، وہاں بھی ہمارا فوڈ بینک ہے. ان دونوں فوڈ بینک کے نام ہم نے آرکٹک فوڈ بینکس رکھے ہوئے ہیں، آرکٹک فوڈ بینک. ہاں، تو اس کے لیے بھی آپ چاہیں تو ڈونیٹ کر سکتے ہیں، آن لائن بھی کر سکتے ہیں، مگر ان کائنڈ اس کے لیے ڈونیشن ہمارے لیے لینا ہم لے تو سکتے ہیں مگر وہاں پہنچانا مشکل ہے، کیونکہ وہ اس کے لیے ہمیں اسپیشل لاجسٹکس ارینج کرنی پڑتی ہیں ٹو ارینج فوڈ آل دا وے اپ انٹو دا کینیڈین آرکٹک. ابھی ایک ہماری شپمنٹ بلکہ جا بھی رہی ہے انشاءاللہ ود ان دا نیکسٹ کپل آف ویکس وہاں انووک، آرکٹک فوڈ بینک انووک. اس شپمنٹ کے لیے ہم پرچیزنگ جو ہے وہ کیلگری اور ایڈمنٹن سے کرتے ہیں. پھر وہاں سے ٹرکس لوڈ ہو کے جو ہے وہ 3 یا 4 دن کا سفر ہوتا ہے. اچھا. وہاں پہنچاتے ہیں. تو ایک ساتھ ہم 3-4 مہینے کا سامان انووک میں بھیج دیتے ہیں. اچھا. تو وہ ہے تو مشکل کام، مگر اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے، جیسے پروجیکٹ رمضان کا میں ذکر کر رہا تھا، تو ہم نے پروجیکٹ رمضان کی بھی باسکٹس وہاں تک پہنچائی ہوئی ہیں آپ لوگوں کی طرف سے. فوڈ باسکٹ لاسٹ ایئر بھی ہم نے بھیجی تھی اسپیشل ارینجمنٹ کر کے. تھوڑا سی کاسٹ تو بڑھ جاتی ہے، لیکن ایٹ لیسٹ وہاں پہ ایک تو مدد ہوتی ہے لوگوں کی، دوسری ایک سمبولک بھی ہے کہ مسلمان کمیونٹی جو ہے وہ فرسٹ نیشنز کمیونٹی کی مدد کر رہے ہیں. دے ڈو کیئر اباؤٹ دا فرسٹ نیشنز کمیونٹی، اور ان کی ہارڈ شپس کا ہمیں احساس ہے. تو چلیے سر، اللہ کا شکر ہے. بہت شکریہ اس وقت لیٹ مجھ سے کنیکٹ ہونے کے لیے. نیکسٹ ویک آپ سے انشاءاللہ ذرا جلدی تھوڑی اور ڈیٹیل سے بات کریں گے. بہت شکریہ. بالکل بے شک نہیں، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کو سب کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویورز، یہ تھے اقبال صاحب مسلم ویلفیئر کینیڈا سے. جیسے انہوں نے بتایا پروجیکٹ رمضان، اور اس حوالے سے پروجیکٹ رمضان میں آلریڈی شروع ہو چکا ہے. آپ ان کی ویب سائٹ پہ جائیں mwcanada.org پہ، اور وہاں جا کے آپ یہ ڈونیٹ کریں، اور آپ 10 15 20 50 جتنی بھی باسکٹ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کریں. ان کے دوسرے پروجیکٹس ہیں ان کو بھی آپ سپورٹ کریں. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا پروگرام کا. voiceoftoronto.tv@gmail.com ہمارا ای میل ایڈریس ہے. میں دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں، voiceoftoronto.tv@gmail.com. اس پہ آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں، اپنی فیڈ بیک دے سکتے ہیں، اور اپنا خیال رکھیں. انشاءاللہ زندگی اور صحت و وفا کی. تو I'll come back to you next week again with some new guests and some new topics to discuss. And جب تک مجھے دیجیے اجازت. And thank you very much for watching Voice of Toronto Television. اللہ حافظ and bye bye. السلام علیکم.